The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی برکات پر لاکھوں کروڑ بار درود و سلام۔ جس نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان نصیب فرمائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں دا پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا بیسٹ آف دی کریشن کا پروگرام لے کر آپ کا میزبان قاری محمد زمان قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبول کیجیے میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام وہ پروگرام ہوتا ہے جو تمام ہمارے امہ چینل پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں کی سے آپ جان کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے علماء کرام سکالر حضرات جو تشریف لاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ، مقام اور جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رفعتیں، شانیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر بالخیر ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو ہمارا موضوع سخن ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضور کا جود و سخا۔ اور یہ اتنا پیارا ٹاپک ہے کہ یقیناً آپ حضرات اس ٹاپک کو پسند کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی شان کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شان عطا فرمائی کہ ہم نے آج سے کچھ پہلے جو پروگرام ہم نے کیے تھے وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تزکیہ۔ اور آج جو ہے کیونکہ درمیان میں ہمارے اور پروگرام بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پروگرام رک جاتے ہیں، تو الحمدللہ آج پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی شان عطا فرمائی کہ آپ کا جود و سخا جو ہے وہ ایک فرد کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو رحمتیں ہیں وہ کس قدر برسی ہیں، اس پر ہمارے علماء کرام ذکر کریں گے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا ایک شعر بھی لکھا، بلکہ پوری نعت اس پہ لکھی حضور علیہ السلام کی جود و سخا پر۔ امام صاحب فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور آخر پہ ایک بہت بہترین اور سب سے بڑا وسیلہ جو حضور کی بارگاہ میں سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور نے فرمایا تھا ہوا محبوبی و محبوب اللہ، جو میرا بھی محبوب ہوگا اللہ کا بھی محبوب ہوگا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ناظرین کرام،
آج کے موضوع سخن کی طرف چلنے سے پہلے ہمارے جو علماء کرام اسکالر حضرات اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، جو الحمدللہ آقا علیہ السلام کی جود و سخا پر بہت اچھے انداز سے بات کریں گے۔ میری جائیں رائٹ سائڈ پہ ہمارے امت چینل کے الحمدللہ بہترین عالم دین، اور آپ اکثر ان کو پروگراموں میں دیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عقیل جلالی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا، اور آج کا جو پیارا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قبلہ قادر نوازش صاحب آپ کا کی شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین کرام، میری لیفٹ سائڈ پہ الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ عالم دین ہیں جو کہ عالم بعمل ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے علوم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فیضان عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ۔ میری سے مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس مصباحی صاحب ہیں، جن کو آپ موسٹلی ہمارے جو پروگرام یہاں پہ سیریز ہوتے ہیں، وائی کیو ہوتے ہیں، اس میں ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، آج ہم نے پھر آپ کو دوبارہ زحمت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پروگرام میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، باعث سے ہمارے لیے یہ بخش بھی پروگرام ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی جود و سخا پر ہم یہ پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس عزت افزائی پر آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے دونوں اسکالر حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ابتدائی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹیلی فون لائن اوپر کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ آج کا اتنا پیارا ٹاپک ہے، یقیناً ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ آقا علیہ السلام کے جود و سخا سے شاید کوئی جو ہے محروم ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جود و سخا سے سب کو نوازا ہے۔ جناب محترم ظہوری صاحب کے شعر کے بعد میں اپنے علماء کرام کی طرف چلوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے اور کرم دوبالا ہوگا، اور جرم عیسیاں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، جرم عیسیاں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سینئر عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا ذکر کیا ہے، اس کلام اللہ سے اپنے کلام کا آغاز کریں۔ علامہ حافظ محمد یونس مصباحی صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قاری صاحب قبلہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں امہ چینل کے منتظمین کا کہ اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور امہ چینل کے ناظرین کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہم لوگوں کا ٹاپک ہے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جود و سخا۔ سبحان۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے اپنے تمام صفات میں، تمام مخلوقات میں ممتاز ہیں، اس طریقے سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی صفت جود و سخا میں بھی پوری مخلوق میں ممتاز ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس صفت میں کوئی بھی ہمسر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت جو بے پایاں ہے، اس کا تذکرہ کلام پاک میں فرمایا سبحان کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی سخاوت کا درس دیا جائے، اور یہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا سخی ہو کہ اسے اس کی سخاوت میں روک لگانے کی کہا جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے پہلو سے کلام کیا ہے کہ جو حضور پاک کی سخاوت میں ایک نمایاں پہلو ہے کہ جو قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کہا گیا کہ محبوب اتنی سخاوت مت کرو جتنی آپ کر رہے ہیں، اپنا بھی خیال اس میں شامل فرماؤ۔ تو یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بے پایاں جود و سخا ہے جس کو قرآن نے واضح فرمایا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گلے کے اندر باندھ کے مت رکھو، یعنی بخیل بھی مت بن جائیے کہ کوئی بھی آئے اور کسی کو آپ دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ تو ہاتھ باندھنا اس کو کہتے ہیں، بھائی ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اب اس کا ہاتھ کیا ہے وہ رہا ہو تب وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ تو قرآن نے پہلے یہ تعبیر کیا اور اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور محبوب آپ اس کو اتنا بھی نہ کھول دو کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ کو اپنے لیے سوچ و فکر میں بیٹھ کے رہنا پڑے کہ اب میرے لیے کیا ہوگا اور میں کیا کروں۔ سبحان اللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خزائن العرفان میں اس کی تفسیر یوں لکھی گئی ہے کہ ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے ایک انصاری عورت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و سخا کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے سخی تھے کہ اپنی ضرورت کا رکھ کر کے باقی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے، اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، بس ضرورت کا رکھا، باقی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو انصاری عورت نے کہا کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نبیوں کے سردار ہیں، تو اپنے کمالات میں بھی نبیوں کے سردار سبحان اللہ، اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ جود و سخا میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آزمانے کے لیے اپنی بچی کو بھیجا کہ دیکھو میں تمہیں ابھی آزما کر کے بتا دیتی ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخاوت میں کتنے آگے ہیں۔ تو بچی کو بھیجا، بچی نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے آپ سے چادر مانگی ہے۔ اچھا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا جبہ مبارک اتار کر کے اس کو دے دیا، حالانکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس میں وہ ایک ہی جبہ مبارک تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اب کیا کریں گے؟ تو حضور روم میں گئے، حجرے مبارک میں گئے، اپنا جبہ نکالا، حجرہ بند کیا اور جبہ باہر نکال کے بس دروازے کے کونے سے دے دیا، کہا لے جاؤ اپنی ماں کو دے دو۔ اب جب نماز کا وقت ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم روم سے باہر تشریف نہیں لا رہے، چونکہ کپڑا ہی نہیں پہننے کے لیے، تو کیسے تشریف لائیں گے؟ تو صحابہ کرام سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت سرائے اقدس پر پہنچے، دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، آپ باہر تشریف نہیں لا رہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ میرے صحابہ میرے پاس میں کپڑا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک عورت نے مانگا تھا، میں نے اپنا جبہ دے دیا، میرے پاس دوسرا جبہ نہیں ہے، میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو کسی صحابی نے اپنی چادر ڈالی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے پہن کر کے باہر تشریف لائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کہ میرے محبوب سخاوت تو کرو لیکن اتنی نہیں کہ اپنا بھی خیال نہ رکھو، تم نے تو اپنا بھی جبہ نکال کے دے دیا، اور نماز کے وقت میں آپ کے پاس خود جبہ نہیں ہے تو آپ کو اپنے گھر کے اندر سوچ کے بیٹھنا پڑا کہ اب میں کیسے باہر نکلوں۔ تو قرآن پاک نے نفی کے پہلو سے سخاوت کو بیان فرما، اتنی بھی سخاوت مت کرو۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے کہ اپنے لیے کچھ بھی خیال نہیں فرماتے تھے، اپنی ضرورت کا بھی مانگنے والوں کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں حضرت قصیدہ بردہ لکھنے والے جو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خود حضور پاک کی سخاوت کا ذکر فرمایا ہے کہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
شان سخاوت کا یہ عالم ہے کہ تمام رسولان اعظام بھی آپ کی بارگاہ سے لیتے ہیں. اللہ اور کیسے لیتے ہیں؟ غرفم من البحر، سمندر سے ایک چلو، اور رشفم من الدیمی، یا آپ شبنم سے ایک چھینٹا. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و سخا سے سب نے حصہ پایا، اور انبیاء کرام نے بھی آپ کے جود و سخا سے حصہ پایا ہے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جود و سخا سے تو یہ دنیا اور اس کی ہریالی ہے، اور آپ کے علوم سے لوح و قلم کا علم بھی ہے. تو آپ کے علوم کا بعض حصہ لوح و قلم کا علم ہے. تو اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا تذکرہ آپ نے فرمایا. اور فرزدق شاعر نے رسول اکرم علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعمو. سبل الہدی جلد 7 کے اندر یہ شعر لکھا گیا ہے کہ میرے ممدوح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ما قال لا قطو، کبھی بھی لا اپنی زبان سے نہیں کہا کسی مانگنے والے کو، الا فی تشہدہ، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشہد کے اندر لا کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس میں لا حضور اکرم علیہ السلام نے گواہی دیتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ نہیں کہا. لولا التشہد، اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لا بھی اس جگہ پر نعم ہی ہوتا. حضور پاک علیہ السلام ہاں ہی فرماتے، اس میں بھی لا نہیں فرماتے. یہ بھی حضور اکرم علیہ السلام کی جود و سخا کی جانب اشارہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کسی کو لا نہیں کہا ہے. اگر کوئی مانگنے والا آیا، حضور کے پاس ہے، آپ نے عطا فرما دیا، ورنہ حضور پاک نے انہیں دینے کا وعدہ فرما لیکن منع نہیں کیا ہے. تو حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء وقال لا، کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کا سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ نے لا نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ نے دیا ہے، ہاں کہا ہے یا دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تو ان ساری باتوں سے یہ اندازہ لگ گیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جود و سخا یہ بے پایا ہے، اور اس کو کسی بھی حد و حساب میں لا کر کے بند نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کی مخلوق میں اگر جود و سخا میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا تذکرہ کیا جائے تو سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور اکرم علیہ السلام جیسے دوسری صفات میں بے مثال ہے، اس طریقے سے صفت جود و سخا میں بھی آپ بے مثل و بے مثال ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے علامہ مصباحی صاحب کی بہت ہی پیاری گفتگو سماعت فرمائی. قرآن پاک سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بالخیر کا ذکر ہوا، اور آپ نے جو قرآن کریم میں اللہ کریم نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اتنی بھی سخاوت نہ کریں کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے مشکلات پیدا کرے. اللہ اکبر. یعنی جیسے ابھی آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ مبارک تھا، وہ بھی آپ نے جو ہے ایک آزمائش کے طور پہ بی بی نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سخی ہیں، جود و سخا کے حضور مالک ہیں. تو آپ نے وہ اپنا جبہ بھی اتار کر جو ہے ان کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. واقعی امام احمد رضا نے جو کہا ہے، واہ کیا جود و کرم شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر ایک ہی لفظ تھا جو لفظ نہیں تھا. کوئی بھی سائل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا
تو حضور نے کبھی یہ نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، بلکہ ایک جنگ کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک صحابی جو ہے وہ دیر سے بعد میں آئے تو آ کر کہا یا رسول اللہ سب لوگوں کو آپ نے مال غنیمت عطا فرمایا تو مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم بازار میں، وہاں سے تمہیں جو کچھ چاہیے جاؤ لے لو، ہمارا نام لے کر لے لینا، تو انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں یہ قرضہ جو ہے پیسے اس کو لٹا دیں گے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتی بابرکات ہیں کہ جن کی بارگاہ سے کبھی کوئی سائل آئے تو کبھی وہ خالی نہیں جاتا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس پر ریاض الدین سہروردی کا ایک شعر ذہن میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو کچھ لینے کی نیت میں آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیاں بھر بھر کے جو ہے وہ سب کو عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عقیل جلالی صاحب، آپ سے بھی کہوں گا ان کا اپنا ماشاءاللہ اپنا انداز ہے بیان کرنے کا۔ علامہ مصباحی صاحب کا آپ نے پہلے نقطہ نظر سنا، حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جود و سخا ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں کہتے ہوئے بھی انسان پہ کیفیت جو ہے وہ وارد ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے حضور کے جود و سخا سے زندہ ہے۔ علامہ جلالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی آقا علیہ السلام کے جود و سخا پر جو ہے روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد میزبان محفل جناب قبلہ قاری محمد زمان صاحب قادری حافظہ اللہ تعالی علیہ، انتہائی واجب الاحترام مسلک حق اہل سنہ والجماعت کی شان حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب مصباحی و دیگر دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل شانہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا، اور اس دار فانی میں یہ لمحات عطا فرمائے کہ امہ چینل کے اس عظیم پلیٹ فارم سے یہ عظیم الشان پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیسٹ آف کریشن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا پر کچھ بولنے کا موقع میسر آیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ مجھ فقیر کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا کا جو سمندر ہے اس میں سے ایک قطرہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ قبلہ قاری صاحب، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصف عظیم اس شان سے عطا فرمایا ہے، فرمایا حبیب پیارے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل آئے حبیب پیارے جھڑکنا نہیں۔ اس کی وجہ قرآن مجید کی دوسری آیہ مقدسہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیہ مقدسہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب پیارے ہم نے تو آپ کو کثرت عطا فرما دی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، یہ اتنی بڑی دنیا اللہ کہتا ہے یہ قلیل ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی عطا کی، فرمایا لوگو میرا محبوب اتنی شان والا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، دنیا تو قلیل ہے، میں نے حبیب کو کثرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خاصہ بدرجہ عطم اللہ رب العزت جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اور جود و عطا، اصل میں جود، اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں جود وہ شے ہے، جود وہ ہے کہ جو بغیر مانگے مل جائے، ہائے اور عطا وہ ہے، کرم وہ ہے جو مانگنے پر ملتا ہے۔ کیا کہنے۔ تو جود و عطا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ایسی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اگر دیکھا جائے، جب سرکار کی بارگاہ میں آئے ان کو وہ بھی ملا جو انہوں نے مانگا، اور ان کو وہ بھی ملا جو انہوں نے نہیں مانگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، جس طرح ابھی قبلہ مصباحی صاحب بیان کر رہے تھے، اور شمائل ترمذی میں شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی چیز کے مانگنے پر لا نہیں فرمایا۔ سرکار سے جب بھی کسی نے جو مانگا، میرے آقا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، بلکہ جب بھی سرکار کی بارگاہ سے جو بھی مانگا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اس پر بلکہ شرح صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر میں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر، خیر میں آقا کریم سب سے زیادہ جود والے تھے، عطا کرنے والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کا جو دریا تھا وہ خیر میں سب سے زیادہ وسیع تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، اور یہ دریا رمضان شریف میں سب سے زیادہ ہو جاتا تھا، یعنی رمضان میں سرکار کی عطا اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ ان جبرائیل علیہ السلام کانا یلقاہ فی کل سنۃ فی رمضان حتی ینصرف فیعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ فرمایا کہ جبریل امین ہر سال رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آقا علیہ السلام سے ملاقات کرتے، آقا علیہ السلام انہیں قرآن سناتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سنگم آپ دیکھ رہے ہیں، جناب جبرائیل امین سبحان اللہ، یہ نوری مخلوق ہے اور فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو پھر سرکار بھی لجبال ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، مرسلین کے تاجدار ہیں، اور ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ اس لحاظ سے آپ جبریل امین علیہ السلام کے بھی رسول ہیں۔ اب ملاقات ہوتی، رسول اللہ ان کو قرآن سناتے، وہ آقا علیہ السلام کو سناتے، اور فرمایا ان کی سخاوت کا ایسا عالم ہوتا کہ جیسے بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ کریم آقا علیہ السلام سخاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سخاوت کا، کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے، اور پھر میرے آقا اتنے بڑے سخی ہیں کہ سرکار کا یہ وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز سے بھی بیان فرمایا وَمَا نَاقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں برا کیا لگا؟ یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ یہ اتنے سخی ہیں کہ جب ان کا عطا کا دریا بہتا ہے تو جس پر بہ جاتا ہے یہ اس کو بھی غنی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی غنی کرتے ہیں۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی غنی کیا، اللہ کے رسول نے بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ اس انداز سے ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام سے کچھ مانگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تم میرے نام پر خرید لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں عطا کر دوں گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے غلام ہیں،
تو ان کے دل پر یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعائے رسول ہیں وسلم مراد مصطفیٰ ہیں، تو آپ نے سوچا کہ یہ تو چونکہ اس بات کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا مکلف ہی نہیں ہے اس کے، تو انہوں نے اس اپنی محبت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت سے بڑھ کر تو مکلف نہیں کیا، تو یہ مانگنے والا آپ کے پاس نہیں، اگر نہ بھی دیں کون سا اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام چونکہ سخی ہیں، لجپال ہیں، کونین کے بادشاہ ہیں، آقا علیہ السلام خاموش ہوئے۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، وہ فوراً بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ خرچ فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محتاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے آپ کو تو اللہ نے کثرت عطا فرمائی ہیں اور آپ تو عطا فرمانے والے ہیں۔ جب انصاری صحابی نے یہ کلمات کہے سرکار کی بارگاہ میں، تو اسی وقت آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے فوراً سے یہ حکم جو ہے وہ فرمایا۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اگر صحابہ پاک کو دیکھا جائے، ایک ہوتا ہے کسی کی بارگاہ میں جا کر دنیاوی چیزیں مانگنا، لیکن قبلہ قاری صاحب اگر احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ صحابہ نے یہاں دنیاوی چیزیں بھی مانگی ہیں اور آخرت بھی مانگی ہے، جنت مانگی ہے اور جنت میں مصطفیٰ کا قرب مانگا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں دے نہیں سکتا، بلکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر ان کی شان جو ہے کون نہیں جانتا کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث مبارکہ کو پڑھنے والے طالب علم ہیں، طلباء ہیں، وہ بھی جانتے ہیں سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا، اس آسمان نے اس وقت کو بھی دیکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض گزار ہوں، گزارش پیش کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، بات کرو، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نسیت منک حدیثا کثیرا فانساہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بہت سی حدیثیں سنتا ہوں فانساہ، لیکن میری پرابلم، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نسیان کا مرض ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھا جائے کہ نسیان کا مرض ایک عارضہ ہے جسمانی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے، ایک تو مانگنے والا پیسے مانگتا ہے، ایک مانگنے والا کوئی آٹا چاول مانگتا ہے، لیکن یہاں پر صحابہ کو دیکھیں کہ میرے آقا سے مانگ کیا رہے ہیں، اور سرکار بھی یہ نہیں کہتے یہ تو جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس، کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، یہاں کیا لینے آئے ہو، میں کوئی دینے والا ہوں، بلکہ میرے آقا کے جود و عطا اور کرم کا دریا دیکھیے۔ جب کہا نا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فانساہ، آقا میں بھول جاتا ہوں، تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا قالا ابسط رداءک، ابسط رداءک، قربان جاؤں اپنے نبی کی سخا پر، اپنے نبی کے جود و عطا پر اور میرے نبی کے عطا فرمانے پر، فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ قربان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نہیں کہا ہاتھ پھیلاؤ، یہ نہیں کہا جھولی آگے کرو، بلکہ فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلا۔ کیوں؟ میرا نبی جب دیتا ہے تو قربان جو پھر ہاتھ نہیں، پھر جھولی نہیں، میرا نبی دینے پر آئے تو پھر چادریں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ جب یہ کہا نا ابسط رداءک فبسطتہ، پس انہوں نے فوراً ہی اپنی چادر کو پھیلا لیا، فغرف بیدہ فیہ، سرکار نے ہاتھوں کے چلو بنائے اور اب ایسے کچھ ڈال رہے ہیں میرے آقا، ہاتھ بظاہر خالی ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا، فغرف بیدہ فیہ، اس چادر میں سرکار نے کچھ ڈالا، ثم پھر قالا، کہا ضمہ، اس کو اپنے اوپر لپیٹ لو، جیسے چادر لی جاتی ہے، فرمایا ضمہ، اس کو لپیٹ لو، فضممتہ، انہوں نے لپیٹ لیا، اور فرماتے ہیں فما نسیت حدیثا بعد، فرمایا اللہ کی قسم حال یہ ہے اب جو بھی بات سنتا ہوں اس کے بعد یاد ہو جاتی ہے، کبھی بھولا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب بہت پیاری آپ کی بات ہے، اسی پہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں جناب محترم علامہ جلالی صاحب۔ ہمارے ساتھ کالر ہے محترم آصف صاحب لنڈن صاحب۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام جی ویلکم کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں۔ آصف صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی مولانا صاحب میرا سوال ہے، دو سوال ہیں۔ جی ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی کے نام۔ جی حضور کی پوری فیملی کے نام؟ جی اچھا، ان میں کون کون تھا؟ اور ایک یہ کہ جتنی بھی قومیں
پہلے آئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وہ دنیا سے تباہ ہو گئی تھی کہ ختم ہو گئی کہ وہی نسلیں آگے چلتی آئی ہیں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی. جی کچھ اور سوال آپ کا؟ نہیں جی، تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے کال کیے ہیں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ حضور علیہ السلام کی جود و سخا، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو سخاوت کی دولت عطا فرمائی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سوال آپ کا ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم اس پر ضرور بات کریں گے. اور چلتے ہیں ہمارے مہمان جہاں سے بات ہم نے ان کی حضرت کی جو ہے وہ قطع کلامی کی، وہیں سے دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو چادر میں، حضور علیہ السلام کے بظاہر ہاتھ تو خالی نظر آتے ہیں لیکن کائنات کے سارے خزانے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں موجود ہیں. تو علامہ جلالی صاحب سے گزارش کروں گا اپنی بات کو جاری رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قبلہ قاری صاحب، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی اب یہ ایک جسمانی عارضہ ہے، نسیان، اور بہت بڑی بیماری ہے بھولنا. اور جب صحابی مصطفیٰ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا جلیل القدر صحابی اور محبوب صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قرب میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، بھولنے کا مرض ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اب تو کوئی معجون کھا جا کے یا کسی طبیب کے پاس جا، حکیم کے پاس جا، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی نوازشات، اپنی عنایات، اپنا کرم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے ہیں، خزانوں کی کنجیاں جو عطا فرمائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کثرتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے میرے آقا علیہ السلام نے کرم کی جو ایک تجلی عطا فرمائی وہ ہاتھوں کو اس طریقے سے کر کے اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. آج ہم لوگ سب جو بھی طلباء ہیں احادیث کے، اس بات کے شاہد ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ احادیث مبارکہ کو سب سے زیادہ روایات جن سے مروی ہیں اس ہستی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی طرف میں واپس آؤں گا. ہمارے ساتھ محترم محمد حسین صاحب ہیں صلاح سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب، آپ کے پاس دو جید علماء بیٹھے ہیں. جی جی، میں ان کی خدمت میں ایک سوال ہے، مہربانی فرما کر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جواب چاہیے. جی فرمائیں. کہ مقام خم غدیر کے سلسلے میں روشنی ڈالیں پلیز. اچھا جناب، بہت شکریہ جی. جزاک اللہ، بہت ضروری بات ہے. انشاءاللہ بالکل جناب، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. پھر بات وہی آتی ہے کہ یہ خم غدیر کا جو واقعہ ہے بڑا عظیم الشان واقعہ الحمدللہ. حضور مولا کائنات کی ولایت کا جو حضور نے اعلان کیا اور کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر اس عقیدے سے کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور مولا کائنات کے خاندان سے، اہل بیت طہار سے الحمدللہ محبت کرنا یہ ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے. بلکہ ایمان جو ہے اس کی جڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اہل بیت طہار سے محبت کرنا. اس پر بھی انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے کہ یہ جو حضور مولا کائنات مقام خم غدیر جو ہے یہ کس جگہ پر واقع ہے اور یہ مدینہ منورہ سے کتنی دور ہے اور اس مقام پر اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا. انشاءاللہ اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ آقا علیہ السلام سے اگر صحابہ نے یہ تو ایک دنیا کے لحاظ سے تھی، آخرت کے لحاظ سے بھی کچھ مانگا تو ہمیں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی علیہ السلام کے خدمت گزار ہیں، سرکار کے پاس رہتے ہیں. ایک رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، سرکار بڑے خوش ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ سل. ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب قربان جاؤں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر کہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ ربیعہ سل، اور کھلی آپشن ہے، کچھ بھی مانگ لے، دنیا سے کچھ مانگ لے، آخرت سے کچھ مانگ لے. سرکار نے کوئی لسٹ نہیں بنائی بلکہ کھلا کہہ دیا سل مطلقاً، اور مطلق کا اطلاق ہر جز پہ ہوتا ہے. فرمایا سل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو خوش ہو گئے. آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ کوئی کالر آپ کے ساتھ؟ میری ایک طبیعت ہے کہ علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو میں خود اس میں اتنا محب ہوتا ہوں. تو حضرت ہمارے جتنے بھی کالر آپ سے گزارش کروں اگر تھوڑی بات میں تاخیر ہو جائے تو آپ یہ کوشش کیا کریں کہ علماء جس حدیث کو بیان کرتے وہ جملہ کم از کم پورا جائیں. ہمارے ساتھ عبدالعزیز صاحب ہے لندن سے. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام عبدالعزیز ہے, میں لندن ہارو سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. علماء سے ایک صرف بات پوچھنی ہے, وہ یہ ہے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے جی کہ سخاوت کریں دوسروں کے لیے, ہمارے مسلمانوں کے لیے, جی جی ہم باتیں تو کرتے ہیں مگر جب اپنی وہ جو بات آتی ہے تو اس وقت اتنے ہم سخی نہیں ہوتے جتنے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے. صحیح. اور اس کی کئی دفعہ جو ہے اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے پیش آئی ہیں, اور خصوصاً یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی اگر کوئی ڈونیشنز وغیرہ کے لیے اگر بعد آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتے بلکہ ٹیڑھے ہو کے نکل جاتے ہیں, اور خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جو کہ انگریز ہیں, غیر مسلمز ہیں, اور اکثر وہ کلیکشن وغیرہ بھی کرتے ہیں جب تو وہ مسلمانوں کے لیے کیا جاتی ہے, مگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان سے ایک طرف ہو کے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ ہمارے آدمی جو ہیں وہ سخاوت میں بہت کم ہیں, مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک کام کو کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ دکھانا بھی ضروری ہے کہ یعنی اس پہ عملی طور پہ کام کرنا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھانا چاہیے, اور دوسرے لوگوں کو دکھائیں بھی کہ ہم کر رہے ہیں, اور تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو خود کنجوس ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ اپنی پریکٹیکلی یہ بات ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ہم کلیکشن کر رہے تھے, وہ میرے خیال میں پاکستان میں جب وہ پہلی دفعہ زلزلہ آیا تھا اس وقت تو بالٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں, تو ہم چیک کر رہے تھے. ایک انگریز ہمارے پاس آیا اور آ کے مجھے بتایا, اس نے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا. میں نے پوچھا تو سڑک کے دوسری طرف سے آیا ہے اور یہاں پہ آ کے یہ بات کر رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں کبھی کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں کہ جب ہم کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ہمارے پاس نہیں آتے بلکہ وہ دوسری طرف سے ٹیڑھے ہو کے نکل جاتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں یا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے. تو اس لیے صرف یہ نہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے بلکہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں یو نیڈ ٹو بی سین ٹو بی ڈوئنگ تھنگز ایز ویل. یس. تو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے اکثر جو حضرات ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دیا تو اس سے کام چل گیا, بلکہ اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیے. اور خصوصاً آج کل کے جیسے چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہتی ہے, تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ فرمان ہے, ان کی جو پریکٹس تھی وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی آئے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے. بے شک صحیح, بلکہ آنکھ چرا کے ایک طرف نہیں ہو جانا چاہیے. صحیح, بہت اچھا, بہت پیارا پیغام آپ نے دیا ہے عبدالعزیز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور واقعی جو آپ نے باتیں کی ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کن چیز کی کمی ہے واقعی کہ جب ہم یہ چیریٹی کے ہمارے جو بڑی بڑی چیریٹیز جب وہ پروگرام کرتے ہیں, بلکہ بعض کچھ ایسے بھی ہمارے احباب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں ایسی ڈونیشن میں ملتی ہے جو بالکل کسی کا نام پتہ ایڈریس نہیں, لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ڈونیشن ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے لیے فلاں کے لیے, چیریٹی جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اپنی مساجد میں یا مختلف ہمارے جو احباب جو چیریٹی پروگرام کرتے ہیں ان کے لیے ہم تعاون کرتے ہیں, اسی طرح اگر غیر مسلم بھی باہر کہیں کھڑے ہوتے ہیں چیریٹی کے لیے تو یقیناً وہ لوگ بھی جب چیریٹی کو دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو نہیں دینا, چیریٹی ہوتی ہے سب کے لیے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں اگر اس طرح کی کسی کاز کے لیے وہ لوگ بچوں کے لیے, نابینا کے لیے, یہ طرح بیواؤں کے لیے ورلڈ وائڈ جو پروگرام ہوتے ہیں ہر طرح کے جو ضروریات ہیں, جیسے وہ لوگ بچوں کے لیے بہت بڑی ڈونیشن ہر سال ایک چینل پہ وہ کرتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا انگلش چینل ہے وہ, تو اس میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں بچوں کے لیے ڈونیشن ہے فلاں کے لیے نہیں, وہ سب کے لیے دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حید مسلم ہونے کے ہم بھی اگر وہ لوگ ایسی جگہ پہ ایسی مقام پہ ٹاؤن میں کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں ڈونیشن کے لیے آتے ہیں تو ضرور آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور ہماری سرکار نے سب کو نوازا ہے. جو بھی سائل آقا علیہ السلام کے دروازے پہ آئے تو حضور علیہ السلام ان کو نوازتے تھے, اور دشمن بھی آقا علیہ السلام کے پاس آتے تو میرے آقا اپنے رحمت والی چادر جو ہے وہ ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. محترم ناظرین, آپ نے علامہ جلالی صاحب سے گفتگو سن رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو بھی مانگا, یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز جو ہے میرے پاس نہیں ہے فلاں نہیں ہے, جیسا کہ حضور نے فرمایا سل ربیہ تو سل, مانگ جو کچھ مانگنے. اب صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہ میں فلاں چیز مانگوں گا پتہ نہیں حضور کے پاس ہے کہ نہیں ہے, کہاں سے آئے گی. صحابہ کا عقیدہ تھا, الحمدللہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں اور سارے جہان کے خزانے اللہ نے اپنے محبوب کی گود میں ڈال رکھے ہیں, میرے آقا جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں. اگر صحابی کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ سرکار سے کبھی نہ مانگتے, اور پھر مانگا بھی تو کیا مانگا. علامہ صاحب کی یہ بات مکمل ہوگی, پھر انشاءاللہ مصباحی صاحب کی طرف چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب ایک کال لے لیں میرے ساتھ, ہمارے ریگولر کالر ہیں مسز ناصر صاحبہ برمنگھم سے. السلام علیکم. جی
اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت آپ سب کی بابرکت محفل اپنی بارگاہ علی شان میں قبول کرے اور آقا صلاۃ والسلام کے ذکر کے صدقے میں ہم سب کا ایمان پر ختمہ کرے، آمین آمین۔ دونوں علماء دین کے خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ جلالی بہت پیاری حدیث پاک سنا رہے تھے جس میں آقا صلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی کیا کہتے ہیں کہ یادداشت کے لیے بہت ان کو نوازا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کو تو یہ فیض مل گیا تو ان کی مطلب ان کی کیا کہتے ہیں میموری اچھی ہو گئی، تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک کی جو امتی ہیں تو ان کے لیے کچھ فرمایا کہ وہ کیا پڑھے عطا کے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے تک پہنچائے اور ان کی بھی یادداشت اچھی ہو جائے؟ سبحان اللہ، بہت پیارا سوال آپ نے کیا کہ کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان صرف حضرت ابو ہریرہ تک محدود ہے یا مطلب ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ بالکل اس پہ بات کرتے ہیں۔ مزید کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ اور نہیں، یہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور بڑا پیارا آپ نے سوال کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان یقیناً قیامت تک یہ جاری ہے۔ اب انشاءاللہ یہ بھی میں اپنے علماء کرام سے پوچھوں گا کہ دور حاضر میں بھی آقا علیہ السلام کی وہ ید اللہ والے ہاتھ جو ہیں ان کا فیضان جو کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے عطا فرمایا، اور سرکار نے 3 مرتبہ ان کی چادر میں وہ ہاتھ ڈالے، اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہاتھ میں تو آپ کی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، بظاہر کیا میری چادر میں آپ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ معرفت کی باتیں میاں صاحب نے کہا تھا کہ خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی۔ بات یہ ہے کہ جو خاص ہوتے ہیں ان کی بات بھی خاص ہی جانتے ہیں، عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی۔ تو ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے وہ جس کو معلوم ہوتی ہے وہ ہم اسے بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت میں چاہتا ہوں آپ اپنی بات کو مکمل کریں کہ صحابی نے حضور سے مانگا بھی تو کیا مانگا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے متوالے پروانے تھے، ان کا سرکار سے عشق کتنا زیادہ تھا۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں سرکار کے صحابہ کے خلاف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات مشعل راہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے کہا سل مانگ، تو اس نے مانگا کیا؟ فرمایا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسالکا مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال و زر نہیں چاہیے، دنیا کی وجاہت نہیں چاہیے، عزت دولت شہرت یہ نہیں مانگتا میرے آقا، میں آپ سے جنت بھی خالی نہیں مانگتا، مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ میں تو جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی نوکری چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جس طرح یہاں آپ کی غلامی کر رہا ہوں یہاں آپ کا خدمت گزار بن کے رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرما دیں، اگر آپ رحمت فرما دیں، آپ رحمت للعالمین کی شان والے ہیں آقا، آپ کو تو اللہ نے مالک کل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ مجھ پر کرم فرما دیں تو اسالکا مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب میرے نبی نے قربان جاؤں یہ نہیں کہا کہ یہ تو میں دے نہیں سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ابھی تو دنیا سے جانا ہے، ابھی تو عالم برزخ ہوگا، پھر قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، میزان پر عمل تلیں گے، پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، پتہ نہیں کون جہنم میں جائے گا۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی علیہ السلام اب حضرت ربیہ سے اتنے راضی ہوئے، فرمایا او غیر ذالکا، چل یہ بھی دے دیا اور بھی کچھ مانگ لے، اور بھی کچھ مانگ لے۔ اور قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا پھر عقیدہ دیکھو، جب یہ مل گیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ ہی کافی ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں آپ کی رفاقت ملی ہے، آپ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، آپ کی خدمت کرنے کا موقع یہاں ملا ہے، آج آپ نے کرم فرما دیا، میری التجا کو، میری فریاد کو، میری التماس کو، میں نے جو آپ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے قبول فرما لیا ہے، تو آقا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ اب ان بے وقوفوں کو بھی سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ صحابی کہتا ہے اللہ کافی ہے لیکن ہمارے لیے رسول اللہ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا پیغام آپ نے دیا حضور کی جود و سخا پر۔ ہمارے ساتھ
محترم عبداللہ صاحب ایلن سے، ہیلی فیکس کے نزدیک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی، تو سب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ بتائیں آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے امت چینل کے پلیٹ فارم سے؟ جی حضرت ٹھیک ہی ہے پروگرام تو سنا۔ اچھا بسم اللہ، کیا کہیں گے آپ؟ جی سوال ایسی کہ تساں حدیثاں بیان کرنے پہ ہو اس بارے چ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام منگنے ہونے سن تے تساں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر چلے جانے تو بعد فوت ہونے تو بعد نے بارے کچھ دسو نا کہ اللہ بھی کوئی بندے انہاں کو منگنے سن یا کہ جلے خالی زندہ سن تو پھر سارے مننے نا اس گل ہے اس نے بارے چ بھی کوئی دسو نا کہ بعد وچ بھی کچھ منگیا یا کوئی نہیں جلے دنیا پر بالکل میں تساں کی دسنا انشاءاللہ۔ تساں عبداللہ صاحب سنو تے تونوں سے دس دے ہیں کہ کس کس نے رسول اللہ دی وفات تو بعد بھی جو کچھ منگیا تو وہ بھی سننا انشاءاللہ، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب۔ حضرت آپ حضرات دونوں کی اجازت سے چھوٹی سی بریک لے لیں، انشاءاللہ مزید ہم آقا علیہ السلام کی جود و سخا پر بات کریں گے اور ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے جانے کے بعد حضور علیہ السلام ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پہلے بھی اپنے ظاہری دور میں بھی اللہ کے نبی زندہ تھے اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں جہاں جانا چاہیں اپنی امت کی جو ہے احوال سرکار جانتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین۔ یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لگا دو۔ صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین۔ یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لگا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں پروگرام لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جود و سخا پر ہم بات کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس کے محل کے 7 دروازے تھے جی، جس دروازے سے سائل آتا وہ اس کو دیتا، کبھی اس کی جبین پر جو ہے وہ بل نہیں پڑتا تھا۔ تو ایک صاحب ذوق آدمی نے کہا کیسا سخی تھا، وہ دیتا ہی اتنا کم تھا سائل کو کہ اس کو دوبارہ دوسرے دروازے پہ آنے پڑتا، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ۔ تو کہا سخی تو وہ ہونا چاہیے جو ایک مرتبہ دے تو پھر اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس فقیر کو، جس سائل کو میرے آقا ایک بار عطا فرما دیتے، اللہ تعالیٰ اس چیز میں اتنی برکت عطا فرما دیتے سرکار کے ہاتھوں کی مبارک صدقے میں کہ دوبارہ اس کو واپس آنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم پہ جب قید پڑا تو 3 مہینے تک اللہ کے نبی کے حسن کے لوگ جو ہیں وہ حسن و جمال کا دیدار کرتے، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی۔ 3 مہینے کے بعد سلسلہ وہ ختم ہوا، لیکن حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عطا فرما دیا تو وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی، 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کے نانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جہانی۔ جن کو میرے سرکار نے عطا فرما دیا ان کو یہاں پہ بھی غنی کر دیا، دونوں جہاں میں بلکہ غنی کر دیا۔ علامہ مصباحی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں حضور، 1-2 سوال بھی ہیں، آپ ان پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مزید آقا علیہ السلام کا جو جود و سخا جیسے آپ نے پہلے بیان فرمایا اس کی چند احادیث یا جو اپنے ذوق کے مطابق آپ بیان کرنا چاہیں۔ اور ساتھ میں یہ سوال آیا تھا، یہ ہمارے ابھی بھائی عبداللہ جو صاحب نے جو فون کیا، کہا کہ جی آقا علیہ السلام کے ظاہری دور میں جو آپ حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں اس وقت تو حضور دیتے تھے، تو کیا آقا علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد بھی
حضور کا جود و سخاوت جاری ہے، اور اس کی چند مثالیں پیش کریں کہ سرکار کے وصال پاک کے بعد لوگوں نے حضور کی قبر انور پہ جا پہ کچھ مانگا ہو اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود ارشاد فرمایا ہے، اور کئی حدیثوں کی کتاب میں یہ روایت لکھی ہوئی موجود ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، سبحان اللہ، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا فائدہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کا تو انکار نہیں، واہ 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 واہ، مگر یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے کو یہ بشارت سنائی ہے، سبحان اللہ، کہ من زارہ قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، سبحان اللہ، یعنی میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں کہ جس کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کی دنیاوی حیات سے متعلق تھیں، اس وجہ صحابہ کرام نے مانگا اور حضور پاک نے عطا کیا۔ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے استمداد کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کیا ثبوت ہے؟ سبحان اللہ، تو میں کہتا ہوں کہ یہی حدیث اس کے لیے ثبوت ہے، بے شک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ من زارہ قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری طرف سے اس کو فائدہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرما کہ میری شفاعت اس کے لیے لازمی ہو گئی، ثابت ہو گئی، واجب ہو گئی، میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ بشارت تو حضور نے خود عطا فرمائی ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والا یہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، محروم نہیں جاتا ہے، بلکہ میں اس کو دیتا ہوں، اور میں دنیا کی بات تو دنیا کی جگہ پر، آخرت میں بھی میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، بلکہ آخرت میں اپنی شفاعت سے اس کو نوازوں گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور پاک کی مدد ثابت ہوئی۔ جی دوسری حدیث اس سلسلے میں، یہ تو بخاری اور سیاح کی سب کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، جی جی، کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائیں، بے شک تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے تشریف لا رہے تھے، تو پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ تو فرما کہ 50 وقت کی نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا، آپ جائیے اپنے رب کے پاس اور کم کرا کے آئیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا اس وقت دنیاوی حیات میں تھے یا دنیا سے وہ تشریف لے گئے تھے؟ بلکہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 2000 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جانے والا ہم لوگوں کو یہ فائدہ پہنچا رہا ہے کہ حضور 50 وقت کی نماز لے کے آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیا، حضور 9 مرتبہ واپس گئے، اور 45 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کی، اور 5 وقت کی باقی رکھی کا محبوب نماز میں کمی کی گئی ہے، ثواب میں کمی نہیں کی گئی ہے، پڑے گی 5 مگر ثواب تو یہی 50 کا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی مزید گفتگو میں اسی پہ سنوں گا کہ کیا آقا علیہ السلام اپنے وصال مبارک کے بعد بھی اپنی امت کی اس طرح امداد کر رہے ہیں، اور اپنی امت کے لیے جود و سخاوت جو آقا علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور میں کی، قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ریگولر کالر ہیں ہمارے ساتھ جلالی صاحب، محترم ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے، ویری وارم ویلکم کرتے ہیں خان صاحب آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قاری محمد زمان صاحب جناب، اللہ نے آپ کو اپنے نبی کے صدقے میں قبول فرما لیا، اور قبول کی یہ ایک دلیل ہے میرے پاس کہ جس وقت آپ کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں علماء کرام کی غلامی میں، تو اس کو اتنی مٹھاس اور لذت قبولیت ملتی ہے، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ قاری محمد زمان
زمانے کو بھی ساتھ میں ملا لیتا ہے. تو اللہ آپ کو اس میں پروگرام میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہمارے نوجوان سکالر نام ہی کیسا خوبصورت جلالی. سبحان اللہ. اور جلالی اور جمال اور جلال رب کریم نے اپنے نبی کے صدقے میں دونوں ان کے سینے میں محفوظ فرما دیے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کیسا کمال ہے. اور دوسری طرف حضور مصباح العلوم، اللہ نے اس بزرگ کو جو قرآن حدیث کا علم عطا فرمایا یہ انہی کا قسمت کا حصہ ہے. اللہ حضور کا صدقہ اور حضرت ابو ہریرہ کا صدقہ، حضرت امیر معاویہ کا صدقہ، اللہ ان کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے. آمین. تاکہ ان کے علم سے لوگوں کو دل کی تصدیق مل جائے. آمین. تو حضور قاری صاحب آج کوئی خاص کوئی بھی سوال کر سکتا ہوں یا کوئی محفوظ رکھتے کوئی حق یا کیا طریقہ کار ہے؟ خان صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہے تو آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جی. حضور کے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ حضور کے جانے کے بعد ہی کچھ حضور سے ملا. ہاں یہ بات ہے. جدہ ایئرپورٹ پر تھا تو ایک مولوی صاحب وہاں تھے. اچھا. تو وہاں ایک عورت کو یہاں سے گئی ہوئی تھی لندن کی، اگر وہ عورت دیکھ رہی ہے تو اگر وہ اپنی زبان سے بات کرے تو حضور کی خیرات کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. وہ سعودی جو امیگریشن والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا 5,000 ریال بڑھتا سعودی ٹیکس. تو اس کو میں نے جب روتے ہوئے دیکھا تو ایک مولوی صاحب ساتھ تھے تو میں نے کہا مولا صاحب آپ کو عربی بڑی اچھی آتی ہے، بات کرے. کہنے لگے ویسے آپ بڑی باتیں کرتے، حضور سے خیرات لیتے، جاؤ آج بات کرو، آپ کو میں دیکھتا ہوں حضور سے کوئی خیرات ملتی ہے نہیں. میں نے کہا مولوی صاحب حضور کی خیرات جس وقت توجہ کرے اسی وقت مل جاتی ہے. کہ لگا میں دیکھتا ہوں. وہ جب امیگریشن والوں سے میں نے بات کی تو وہ جو مناجر تھا کہنے لگا تو وکیل ہو. میں نے کہا مسکین اعلیٰ مسکین ہے، غریب نہیں ہے، وہ غریب مسکین ہے. تو کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ برٹش بلڈ ہے، انہوں نے گستاخی کی ہے تو ان کو حضور کے صدقے سے معاف کیا جائے. تو اس نے کہا کہ چلو میں کلو معاف. تو اس وقت مولوی صاحب حیران رہ گئے کہ حضور کی خیرات کیسے ملتی ہے. کیا بات. دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ایسی ثقافت پیش کرنی چاہیے تاکہ لوگ حیران رہ جائے. تو جنگ تبوک کے موقع پر عثمان غنی نے جو خیرات کی اس کی مثال میں چاہوں گا کہ مصباح العلوم یہ حضور کے وہ غلام ہیں جن کو کفار مکہ نے بھی عزت بخشی. حالانکہ اس کو مولا علی مشکل شاہ موجود تھے، لیکن حضور نے دیکھا کہ یہ میرا غلام ہے، اس کو کفار مکہ مانتے ہیں، اگر کافر ہو کر یارو مانے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم عثمان غنی کے حقدار ہیں. کیا بات. ہمیں زیادہ اس پر کام کرنا چاہیے. صحیح. اور دوسری طرف دیکھیے حضرت امیر حمزہ کا مقام. حضرت امیر حمزہ نے یہی میں چاہوں گا مصباح العلوم جیسا آپ مناسب سمجھے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ حضرت حمزہ کو جب معلوم ہو گیا کہ حضور پر نور حضور محمد رسول اللہ کو ابو جہل نے تکلیف دی تو انہوں نے چپیڑ لگائی اور ابو جہل کی پگڑی نیچے گر پڑی. جیسے وہ چلایا اور خون نکل آیا. تو اگر حضرت امیر حمزہ اسلام لانے سے پہلے یہ عالم ہے تو جو مسلمان کلمہ پڑھے اور توحید کا بھی اعلان کرے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت بھی کرتا جائے تو پیڑیا پیڑے نالو تھا وہ حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کر رہے تو پہلے وجہ چھ سن تو کلمہ پڑھی جائے تو ادھر نہ نہیں کبھی پھر نہ منے پتہ لگنا تو یہ دماغ کوئی خرابی ہے. تو میں چاہوں گا یہ دونوں واقعات جو ہیں ان دونوں علماء کرام سے ایسے پوچھے جب ان کی زبان سے پوچھیں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں شاید کوئی اللہ اپنے نبی کے صدقے میں، کیونکہ حضرت امیر حمزہ نے ادب کیا، ادب کی وجہ سے ان کو ایمان ملا. سبحان اللہ. واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے.
وہ میاں صاحب نے بھی کہا تھا، خان صاحب آپ کی نظر شیئر کرتے ہیں کہ بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹھوئی، یعنی جو ادب والے ہوتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ بات اتنی ہے کہ جو آقا علیہ السلام سے جس نے جتنی محبت کی، جتنا حضور علیہ السلام کے قریب ہوا، اتنا ہی میرے آقا نے اس کو جو ہے وہ فیضان عطا فرمایا۔ تو ناظرین کرام، بات ہم کر رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام جود و سخا۔ یہ دو لفظ ہیں لیکن دونوں حرفوں میں اس قدر معنی موجود ہیں، اس قدر اس میں فیضان۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی ہمارے پیارے کالر، اور 2 دن ان سے پہلے میں نے بات کی، یقین جانیے ابھی تک بھی ان کے الفاظ میرے کان میں جو رس گھول رہے ہیں، اللہ ان کو جزائر خیر عطا فرمائے۔ محترم غلام صابر صاحب ہے لندن سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ اس کے ساتھ ہی آپ کے کیمرہ مین صاحب جن کی وساطت سے آپ حضرات کی زیارت ہوتی ہے، آپ کے ٹیلی فون آپریٹر حضرات جن کے ذریعے سے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہوتا ہے، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے معزز مہمان حضرت قبلہ جلالی صاحب، حضرت قبلہ مصباح العلوم صاحب، یہ مصباح العلوم کا جو خطاب جو لقب برادر ایم خان صاحب نے دیا ہے بہت ہی معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ان سب علماء کو علم سے ہمیں مستفید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قبلہ ایم خان صاحب ہمیشہ ماشاءاللہ آپ کے لفظ زمان کی تعریف کرتے ہیں، تو میں بھی ایک چھوٹا سا فکرہ استعمال کر رہا ہوں، اگر یہ غلط ہو تو اس کی تصحیح فرما دیں کہ زمان وہ چیز ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو زمان تھا، اللہ اکبر، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو زمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں حضور جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ ہے قرآن مجید میں رب العالمین، سبحان اللہ۔ یہ میرا اشارہ ہے ایسے لوگوں، ایسے بھائیوں کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے بعد میں بھی ان کے ہم تو لفظ وہ وصال ہی اس وقت میں پردہ فرمانے کے بعد بھی کچھ مانگتے ہیں اور دیتے ہیں کہ نہیں، تو لفظ رب العالمین جو ہے اس میں بھی لفظ عالمین آیا ہے، اور رحمت للعالمین میں بھی لفظ عالمین آیا ہے۔ کیا بات ہے! اگر تو عالمین کی کوئی قید ہے تو اس کا مطلب کہ رب کی ربوبیت جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ٹائم تک ہوگی، کیونکہ معنی لینے ہیں ہم نے عالمین کے۔ اگر عالمین رب کے ساتھ آتا ہے تو رحمت للعالمین کے ساتھ بھی آتا ہے، اور جو لفظ رحمت ہے اس میں کیا کچھ آتا ہے، جود و سخا بھی آتی ہے اور شفاعت بھی آتی ہے۔ آذرائے کرم اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں۔ بہت شکریہ۔ جو آپ مجھے کریڈٹ دیتے ہیں یہ میری کوئی بہادری نہیں، یہ تو غلامان مصطفیٰ کی غلامی کا جو پٹا ہے گلے میں ڈالا ہوا اس کا صدقہ ہے جناب، کیونکہ جب پٹا ہوگا گلے میں تو کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ جزاکم اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ غلام صابر صاحب، آپ نے بڑی پیاری باتیں کی، اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیا کریں، میرے لیے، ہمارے علماء کرام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو، حضور کی محبت ہو، سرکار کی نسبتیں جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے آپ لوگ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین کرام، بات ہم کر رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا پر۔ علامہ مصباحی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بہت ہی پیاری آپ نے بات کی کہ اس سے بڑھ کر جود و سخا میرے سرکار کی کیا ہوگی۔ ارے لوگوں، دنیا تو 4 دن ہے، یہ کھیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ جیسے اپنے جلالی صاحب نے فرمایا کہ کل متاع دنیا، متاع دنیا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، آخرت کی جو چیز ہے والآخرۃ خیر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو آخرت کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری قبر پہ آنا تیرا کام ہے اور تیری شفاعت کرانا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، اس پہ آپ غور کریں۔ اسی پر میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں، مزید حضرت آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ تو دوسری حدیث میں نے یہ بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ نماز میں کمی کرائیے، اور حضور اکرم علیہ السلام 9 بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور 45 وقت کی نماز میں کمی آئی اور 5 وقت باقی رہی، اور اب 5 وقت کی نماز قیامت تک چلے گی۔ تو بات یہ ہے کہ بھئی مدد ہم لوگوں کی کس نے کی ہے؟ ہمارے آقا تو 50 وقت کی لے کے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ، اور یہ بھی اللہ نے حضور کو دیا اور کہا بھئی یہ کمی جو ہے نا
وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کہیں اور آپ واپس آؤ، تاکہ دنیا والوں کو یہ نظریہ ملے کہ نبی اپنی حیات میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا۔ کیا یہ مدد ہے کہ نہیں؟ اور جو منع کرنے والے ہیں وہ بھی اس مدد کا فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں اٹھا رہے؟ بالکل اٹھا رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ ان کو فائدہ نہیں اٹھانا ہے نا تو 50 وقت کی ہی نماز 50 پڑھے تو گھر جانے کا ٹائم میرے خیال ہے شاید کم بھی۔ جی جی، تو یہ دوسری دلیل ہوئی۔ جی جی، تیسری دلیل میں اس سلسلے میں یہ بتاتا ہوں، یہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مر رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، بخاری میں بھی ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا ہے، اللہ نے حضور کی صورت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ حضور پاک کا یہ فرمان کہ مر رعانی فی المنام فقد رعانی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیا حضور کی حیات ہی سے متعلق تھا یا قیامت تک کے لیے حضور کی یہ بشارت سارے مومنین کے لیے ثابت ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر نہیں ہے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں کئی جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے ان کے علماء نے کہ حضور نے آ کر کے ہمیں خواب میں یہ بتا، بلکہ یہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں انہوں نے جب کہنے کی بات آئی دارالعلوم کے مشہور کرنے کی تو نانوتوی صاحب نے کہا کہ حضور پاک نے آ کر کے مجھے بتا کہ یہاں دارالعلوم بناؤ، اور حضور نے آ کر کے وہاں نقشہ بھی کھینچا، میں نے صبح میں اٹھ کے دیکھا تو وہاں نشان بھی بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ حضرت ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پیارے کالر ہیں محترم پرویز صاحب پیٹر برو سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، اور جو علماء آپ کے ساتھ ہیں ان کے خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو حوالے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ جی، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، بسم اللہ کریں آپ۔ جیسا علامہ جلالی صاحب نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اسی کی تصدیق ادریس کاندوی صاحب نے سیرت مصطفیٰ میں کی ہے کہ جب سرکار نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تو سرکار نے کیا کیا۔ تو ادریس کاندوی صاحب جامعہ اشرفیہ والے اپنی سیرت مصطفیٰ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار نے غیب کے خزانوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور غیب کے خزانوں سے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح ابھی علامہ یونس مصباحی صاحب فرما رہے تھے کہ نمازیں جو ہیں 50 کی 5 رہ گئی ہیں، یار لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو حضور کہتے یا اللہ 9 گیڑے لوا کے تو 5 نمازاں دینی ہونے 5 دے۔ اس پہ ایک دفعہ بات ہوئی تو میں نے مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے، میں اٹھ کے مجمع میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مولانا صاحب ایک میری بات کا جواب دیں، ہم سرکار کو کائنات کا سردار مانتے ہیں، اللہ کے تو بندے ہی ہیں نا۔ کہنے لگے بے شک۔ میں نے کہا حضور کہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ نمازیں 5 رہنی ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تو مڑ پتا ہی، تو میں کہا تو دس رب نے 9 گیڑے کیوں؟ کیا اللہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ آخر پہ 5 ہی رہ جائیں گی؟ چلو رسول پاک کی بات، نمازاں 5 رہنی ہیں تو دس رب نے 9 گیڑے کیوں لائے؟ مولوی صاحب نہ ہوں سے نہ ہاں۔ اور حضور دوسرا حوالہ علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب کے متعلق، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ علامہ وحید الزمان صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ یوں کیا، اے میرے آقا، اے میرے سہارا، اے میرے وسیلہ، مشکل اور آسانی میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آپ کی دربار میں حاضر ہوں، یا رحمت للعالمین، آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، میری گریہ وزاری پر آپ رحم فرمائیں۔ آگے علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے قاضی شوکانی سے بھی مدد مانگی ہے، ابن قیم سے بھی۔ ہاں بالکل، جیو جیو، واہ واہ۔ اور تھانوی صاحب کے پردادا جان کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے اشرف السوانے کے اندر کہ آپ کے پردادا جان اپنی وفات شریف کے بعد زندوں کی طرح مٹھائی لے کر اپنی تھانوی صاحب کی پردادی جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کرما دیے کسی نے دسینا جنی دیر تک تو کسی نے 10 گنی، میں روز مٹھائی لے کے تیرے واسطے سبحان اللہ، بہت اچھے جی، ماشاءاللہ جی۔ آخری حوالہ حضور جی فرمائیں۔ ایک دفعہ روایت ثلاثہ کے اندر حوالہ موجود ہے کہ مولانا رفیع الدین اور مولانا محمود الحسن صاحب آپس میں لڑ پڑے اور دونوں مولویوں کا آپس میں لڑنا تھا، انہوں نے کسی سے استغاثہ نہیں کیا۔ قاسم نانوتوی صاحب اپنی قبر سے اپنے جسے انصری کے ساتھ محمود الحسن صاحب کے پاس آئے اور کہا
کہ رفیع الدین کو کہو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ قرآن کی آیت سورہ فاطر کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جب علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے عمدۃ المحدثین اور زبدۃ المفسرین اہل حدیث حضرات کے نزدیک ہے، قاسم نانوتوی صاحب کا مقام آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، کیا ان دونوں حضرات کو قرآن کی اس آیت کا پتہ نہیں تھا کہ وما انت بمسمع من فی القبور؟ بالکل صحیح صحیح، بہت پیارے جی سرکار اگر مردے نہیں سن دے تو انہاں دوواں نے کی کیتا ہے، انہوں نے کہڑے کھاتے پاؤ گے پھر؟ صحیح ہے، بہت پیاری باتیں نہیں، بہت شکریہ محترم پرویز صاحب، آپ جب بھی آتے ہیں بڑی پیاری باتیں لے کے آتے ہیں جناب. جو آپ لوگوں کا عقیدہ ان دو مولویوں کے بارے میں ہم تو نام نہیں لینا چاہتے، تو آپ سوچ لیں اگر ان حضرات کا یہ جناب عالم ہے کہ وہ جسم کے ساتھ باہر آ سکتے ہیں، ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات کے کیا کہنے. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی جو شان ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین. یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لگا دو. صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین. یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لگا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے جی آپ کا میزبان قاری محمد زمان قادری، اپنے مہمان علامہ جلالی صاحب، علامہ مصباحی صاحب کے ساتھ، جو کہ بہت ہی پیاری ایمان افروز گفتگو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا پر گفتگو ہو رہی ہے. واہ کیا جود و کرم شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جود و سخا پر اور حضور علیہ السلام کے وصال پاک کی بعد امت کو کیا آقا علیہ السلام فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس پر بات کر رہے تھے ہمارے علامہ مصباحی صاحب. میں حضرت کی طرف جانا چاہتا ہوں، مزید میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور میں تو امت کو جود و سخا کی جو آپ واقع سنا رہے ہیں مثالیں ملتی ہیں، کیا وصال پاک کے بعد بھی؟ تو اس پہ میں چاہتا ہوں مزید حضرت آپ اس پہ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے ایک بات بتایا کہ حضور نے جو خواب کے سلسلے میں بتایا اس کا تعلق صرف حضور کی دنیاوی حیات کے ساتھ میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے بشارت باقی ہے، اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب میں تشریف لائے تو وہ شبیہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف صورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ شیطان آپ کی مماثلت اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دنیا سے جانے کے بعد کی مدد کی بات ہے نا. جس کو خواب میں نوازنا چاہیں حضور آ کر کے اس کو خواب میں نوازتے ہیں. تو یہ آپ کے خواب کے ذریعے سے بھی یہ جود و سخا ہے، اور یہ حیات کے ساتھ متعلق نہیں تھی، دنیاوی حیات کے ساتھ، بلکہ ہمیشہ کے لیے. اور آپ کی طرف آتے ہیں کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارا نام ہے جی، محترم مشتاق حسین صاحب لنڈن سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل آپ کی دعا قاری صاحب. بس ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دے نہیں سکتے، یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتاتا ہوں. یہ ہمارے ماموں کا جو بہت کاروبار تھا بالکل ختم ہو گیا تھا، اور وہ جو ہیں اتنے ایک دم روڈ پہ آ گئے تھے کہ ٹکے ٹکے کے محتاج ہو گئے تھے. لیکن ان کا عقیدہ صحیح تھا ہمارے نبی پہ، تو وہ پیسے قرضہ لے کے آپ کے گھر میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعا کی، روکے کہ اللہ پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے آپ. تو یقین کریں وہاں پہ ان کو ایک بزرگ ملا، انہوں نے ان کو تھوڑے سے پیسے دیے اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس کا تھوڑا سا سالن لے لے اور ایک روٹی لے لیں. لیکن انہوں نے ان پیسوں سے خالی سالن لیا اور روٹی جو ہے اپنے پیسوں سے لی.
تو آپ یقین کریں وہ واپس پاکستان گئے, انہوں نے ریسٹورینٹ کھولا, سرگودا, مجھے نام یاد نہیں ابھی, تو وہ اب جو ہے اربوں پتی ہیں. اللہ اکبر, سبحان. اور یقین کریں گے آپ کہ ان کا سالن ہی چلتا ہے, روٹی نہیں چلتی. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چلی ہے, جو اپنی طرف سے کیا وہ نہیں چلی, اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں, نہیں چلتی قاری صاحب. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے نبی کچھ دے نہیں سکتے, میرے نبی سب کچھ دے سکتے ہیں. یہ جو بیوقوف لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. اللہ اکبر. بس یہی کہنا تھا قاری صاحب, باقی سوال تو کوئی نہیں ہے, بس آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. میرے نبی کی شان بہت اونچی ہے, ان لوگوں کو بھی سکھایا اللہ. آمین آمین. بہت شکریہ مشتاق حسین صاحب, آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہے, یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں, میرے آقا کی رحمتیں ہیں کہ الحمدللہ ہم گناہگاروں سے آپ لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو کتنی پیاری انہوں نے بات کی کہ جو جلالی صاحب بزرگوں نے کہا کہ روٹی سالن, تو انہوں نے ان کے پیسوں سے سالن لیا لیکن روٹی نہیں لی. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کا سالن تو چلتا ہے لیکن روٹی جو ہے وہ اپنی طرف سے ٹرائی کی گئی. تو کیا انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ گئے, اب وہ الحمدللہ لاکھوں کے, ہزاروں کے نہیں بلکہ اربوں کے مالک ہے, لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. یہ شعر پھر ذہن پہ آتا ہے. مصباح بھائی صاحب آپ کی طرف. میں چوتھی حدیث کی طرف جاتا ہوں, عامہ کتب حدیث. اس میں یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبروں میں بھی تشریف لاتے ہیں, اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ پر ایمان کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, چونکہ ھذا الرجل جو ہے تو الرجل اور اس کے ساتھ میں ھذا لفظ ھذا کا جی, تو وہ صرف روح کے لیے رجل نہیں بولتے ہیں, وہ روح مال جسم ہی کے لیے رجل بولا جاتا ہے, اور پھر ھذا, اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں اور یہ سوال ہوتا ہے. اب میرا ان سے یہ سوال ہے جو نہیں مانتے ہیں حضور کی امداد کو, تو وہ بتائیں کہ کیا یہ سوال صرف حضور کی دنیاوی حیات ہی کے اندر تھا قبر کا سوال, یا پھر قیامت تک یہ سوال باقی رہے گا. اور علماء کرام نے اس پر تشریح کی ہے کہ بھائی قیامت تک اس طرح کے سوال ہوتے رہیں گے. اب اس کا فائدہ کہ جو مسلمان ہوتا ہے حضور کو ایمان لایا ہے پہچان لے گا, اور وہ کہے گا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول ہیں, تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, جنت کا کفن دے دیا جائے گا, جنت کی خوشبو آنے لگے گی. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے مومن کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا دنیا سے جانے کے بعد. اور آخری اس سلسلے میں جو کلام ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو آپ یہ کہ بھائی حیات میں حضور سے مانگ سکتے تھے, حیات کے بعد نہیں, تو پہلے یہ ثابت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب حیات ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. انبیاء کے لیے تو ہم حیات ہی مانتے ہیں کہ ان کے لیے جو موت آئی ہے وہ چند لمحوں کے لیے آئی ہے. دارالعلوم دیوبند نے اس کو تسلیم کیا ہے. ان کی کتاب جو مائدہ ہے اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے دنیا سے جانے کے بعد دنیاوی حقیقی حیات نہ مانے, وہ مسلک دارالعلوم دیوبند سے خارج ہے, اسے دارالعلوم دیوبند کا مسلک قبول نہیں کرے گا. صحیح. حیات حقیقی دنیاوی. تو اگر آپ یہ مانتے کہ ان احادیث میں ذکر ہے کہ حقیقی دنیاوی حیات میں صحابہ نے حضور سے مانگا, تو آپ نے تشریح کی ہے کہ حضور دنیا سے جانے کے بعد بھی حیات حقیقی کے ساتھ ہی ہیں. تو جو حیات میں مانگا جا سکتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد پھر کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ بالکل اس کے موافق ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. تو حیات ہی ہے, ممات کی بات ہی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہو گے مردے سے مانگنا, ہم یہ کہتے چلو مردوں سے نہیں, مگر ہم تو زندے سے مانگنے کی بات کر رہے ہیں نا, پھر اس کا انکار کیوں ہو سکتا. اور آخری حوالہ اس سلسلے میں جو ایک کال ہمارے ساتھ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں, اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کی پھر انشاءاللہ جلالی صاحب کی طرف جائیں گے. زاہدہ بہن ہے جی ڈیوزبری سے. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں زمان صاحب؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, اللہ کے بڑے احسان ہیں. آپ بہنوں کی دعائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہمہ تنگوش ہیں. الحمد, بہت شکریہ اللہ آپ کا. تبارک و تعالیٰ آپ کے چینل امہ چینل کو اور امہ چینل کی تمام ٹیم کو میری طرف سے سلام, اور دو جو علماء بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی حیات میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو سب نے مانگا ہے, مگر ان کے حیات کے بعد کچھ کسی نے مانگا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
وہ جو ایک عرابی والا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں 5ویں سپارے کی آیت نمبر 63 میں وہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول کی شفاعت فرمائے. اگر رسول شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو وہ اسی آیت کا ایک مفہوم ہے کہ جب سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وہ ایک عرابی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی ہاتھ پا اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے. تو اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی. تو اس پہ اس جو آیات کا مفہوم ہے یہ ان کو سمجھائیں کہ یہ تو قرآن پاک کی آیات مقدسہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو آپ بجلا رہے ہیں. جی جی، کہ یہ تو ان کے وفات پا جانے کے بعد کی بات ہوئی تھی. اور دوسرا نمبر یہ کہ جب آپ نے بڑے ان کو وارم ویلکم کیا ان کو اپنے پروگرام میں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی پروگرام ہمارا کیسا لگ رہا ہے، تو وہ بڑی بے رخی سے انہیں جواب دیا کہ بھائی ٹھیک ہے. یعنی کہ بڑی وہ بے رخی کا اظہار کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کی باتیں ان لوگوں کو چبھتی ہیں. یہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے مجھے کہا، مجھے نہیں کہا، میں نے کسی چینل پہ ٹی وی پہ سنا کہ اس لڑکی نے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ سے، ہم تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بھی اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، نبی کا وسیلہ کیوں دیتے ہو؟ تو اللہ کا محتاج ہے. بھائی ٹھیک ہے ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے. تو وہ یہی کہنے لگے کہ آپ جو یہ وسیلہ دیتے ہیں یہ وسیلہ نہیں، یہ ہوتے آپ لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. اچھا جی، بہت شکریہ زیادہ بہن، آپ نے بڑی پیاری باتیں کی. آپ نے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد تم سرکار کی باتیں کرتے ہو، اور حضور علیہ السلام جو ہے کیا مدد کرتے نہیں کرتے. سیدنا زین العابدین جب بیمار کربلا میں جب پریشانی آئی تو کہتے ہیں یا رحمت للعالمین. یہ الفاظ آپ لوگوں کو یاد نہیں آتے؟ ادرکنا زین العابدین، اے یا رسول اللہ زین العابدین کی مدد فرمائیں. تو یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو رسول پاک کے خاندان سے قریب ترین زین العابدین ہیں. الحمدللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی امداد کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے جو نسبت لوگ رکھتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، یقیناً میرے آقا علیہ السلام ان کو نوازتے ہیں. تو بڑی پیاری میری بہن آپ نے باتیں کی، قرآن پاک آپ نے حوالہ بھی کیا. علم صاحب آپ کی بات مکمل حضور ہوگی. اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری بعد مماتی کانا کمن زارنی فی حیاتی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی جس نے زیارت کی اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت. سبحان اللہ. حضور پاک فرماتے ہیں کہ بھائی میری حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے. قبر کی زیارت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے میری حیات ہی میں میری زیارت کرنا. یہ حضور نے فرق بتا دیا کہ بھائی دوسروں کے لیے تم فرق کر سکتے ہو، لیکن انبیاء کے لیے اور اللہ کی بارگاہ کے مقدس اولیاء کے لیے اس طرح کا فرق نہیں ہو سکتا ہے. ان کے لیے حیات دنیا کی بھی ہے، برزخ میں بھی ان کے لیے حیات ہی ہے. اور یہی وجہ کہ حضور نے خود ارشاد فرما حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اور یہ کنز العمال میں جگہ جگہ پر کئی حوالوں سے یہ حدیث موجود ہے. میری حیات بھی بہتر ہے، میری موت بھی بہتر ہے. حضور نے پھر فرما اس لیے کہ میں دنیا سے جانے کے بعد استغفر لکم، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا. حضور کا مغفرت کی دعا کرنا کیا ہمارے لیے یہ حضور کی مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ کئی حدیثیں ہیں جو وہ معمولات میں شامل ہیں، سبھی لوگ اسے مانتے ہیں بطور معمولات کے، اور پھر کہ اس میں منکر ہوتے ہیں. تو اس کا جواب ہم ان سے مانگیں گے کہ ان حدیثوں کا جواب وہ بنا ہے کہ یہ معمولات والی حدیثوں میں ان کی مخالفت کیسے ہے. بہت شکریہ ناظرین کرام. بات وہ ہے جو قرآن و حدیث سے پیش کی جائے. علامہ مصباحی صاحب نے بہت ہی پیارا جواب دیا. اور نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. یہ وہ القاب آتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور ہر جو مسلمان نمازی ہے وہ نماز میں یہ الفاظ بھی کہتا ہے، اور قرآن میں کی تلاوت ہوتی ہے.
تو حضرت ہمارے پاس علماء کرام سے گزارش کروں، ہمارے پاس لاسٹ 10 منٹ ہیں۔ علامہ جلالی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بہت پیاری باتیں ماشاءاللہ آپ نے پہلے کی، علامہ صاحب نے بڑی ایمان فروز باتیں بتائی ہیں۔ ہماری ایک بہن نے مسز ناصر صاحبہ نے کال کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے فیضان عطا فرمایا، آپ نے وہ بات بیان کی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سرکار کا فیضان صرف حضرت ابو ہریرہ تک تھا یا کہ آقا علیہ السلام کے ان امتیوں کو بھی فیضان ملنا چاہیے جو نسیان کی بیماری میں مبتلا ہیں یا جن کو تکلیف ہے؟ تو پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ وہ سرکار کا فیضان جو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا، کیا یہ ان تک محدود تھا یا ساری امت کے لیے حضور کا فیضان موجود؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تا قیامت تک انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ بلا شبہ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جن کے خواص جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً سورہ طٰہٰ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان، ان آیات کے خواص میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب ان آیات کو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر یہ سورہ طٰہٰ کی جو آیات دوسرے رکوع کی یہ پہلی آیات جو ہے نا 3-4 ان کی تلاوت کرے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ پڑھی جائیں تو نسیان کا مرض اس سے دور ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ درود پاک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی شخص 111 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی جب تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی پر اس کو دم کر کے پی لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ اللہ تعالیٰ یہ نسیان کا مرض اس کا دور فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ جب ہم پڑھنے لگے تو ہمارے استاذ المکرم نے قبلہ نے انہوں نے خود فرمایا کہ بھئی آپ یا علیم علمنی 21 مرتبہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو، تو اس کی برکت سے آپ جو پڑھو گے بھولے گا نہیں۔ تو بلا شبہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات ہے، انہی کے صدقے سے یہ سارے اسماء قرآن مجید آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے، تو یہ ساری خیرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ چونکہ ظاہری بات ہے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ آپ وظیفے دینا نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ ضمن ایک بات اس لیے 2-3 باتیں میں نے اسی حوالے سے یہ 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کر دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ تحفے اس طرح کے کئی کتابوں میں موجود ہیں جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے بلا شبہ تحفہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ہماری ایک بہن نے کال کی تھی کہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان قیامت تک جاری ہے؟ ابو ہریرہ کو تو فیضان حضور عطا فرمایا، تو الحمدللہ علامہ جلالی صاحب نے سورہ طٰہٰ کی بہت ہی پیاری آیات پڑھی جو کہ غالباً ہر نمازی جب دعا کرتا ہے کوئی بھی اپنے علم نافع کے لیے تو رب اشرح لی صدری، تو آپ نے دیکھا اکثر ہمارے جب علماء کرام اپنا خطاب شروع کرتے ہیں یا یہاں پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو یہ پہلے دعا پڑھتے ہیں تاکہ اللہ اس میرے سینے کو کھول دے، اور دعا ہمیشہ یہی کیا کریں کہ اللہ پاک علم دے تو وہ ادب والا علم عطا فرمائے، علم نافع کے لیے دعا کی، کیونکہ علم جو ہے وہ تو شیطان کے پاس بہت تھا لیکن اس کے لیے وہ علم جو ہے وہ نقصان دہ ہوا۔ تو بات جب بھی آپ کریں علم اللہ سے مانگیں تو آپ اللہ کی بارگاہ سے علم نافع کی دعا کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جود و سخا آقا علیہ السلام کی شان کریمی جو ہے آپ حضرات نے سنی کہ میرے آقا علیہ السلام نے کس کس کو کتنا کتنا عطا فرمایا، اور بلکہ آخری بات کرتے ہیں پھر پروگرام ختم کروں گا کہ حضرت بلال حبشی حضور کے بڑے پیارے غلام ہیں، اور آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، پیار محبت کی باتیں۔ حضرت بلال حبشی وہ ہیں جو حضور کے نوکر تھے، گھر کے نوکر، جن کو سرکار مدینہ السلام ڈیوٹی لگاتے اور ان کے پاس گھر کی تمام چیزیں حضور ان کے پاس رکھتے ہیں، تو وہ حضور سے بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، غلام ہیں سرکار کے، کتنے خوش نصیب وہ ہیں سبحان اللہ کہ جن کو فاروق اعظم جیسا صحابی بھی کہتے آئے نا سیدنا بلال، اتنا ان کا مقام کہ سیدنا فاروق اعظم جو ہیں وہ بھی ان کو سردار کے لفظ جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا بلال سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ تو اب حضرت بلال حبشی کا عقیدہ تھا نا کہ رسول پاک دے سکتے ہیں، اور پھر کہا یہ انشاءاللہ بات مکمل پھر کریں گے، یہ تشنگی آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے لیے کہ حضرت بلال حبشی کو پھر حضور نے کیا جواب دیا، یہ جی کبھی انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں بات ہوگی۔ علامہ مصباحی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ علامہ جلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ دوستوں نے عزت افزائی کی اور ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہم سب نے
اپنی بخشش کا جو سما پیدا کیا آقا علیہ السلام کی جود و سخا کی باتیں کر کے، بس اسی جود و سخا کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بہرہور فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتیں، حضور کی محبتیں، دعائیں سرکار کی سب امت کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ میزبان قاری محمد زمان قادری کو امت چینل بلیک پن کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نگہبان۔